تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ہند بنت عبداللہ کون تھی؟ سیدہ زینب نے جب ہند کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ہند نے سیدہ زینب سے کیا کیا سوالات کیے؟ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلیں وہیں دل بہلائیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سر تا پا چادر اوڑھی اور دوپٹہ سر کر کے اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو سیدہ زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ سیدہ ام کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ سیدہ زینب کی بات سن کر سیدہ ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اسی طرح سیدہ زینب نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی ہے اور پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنے سر کیسے جھکا لیے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ سیدہ زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پھر پوچھا، بہن، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب سیدہ زینب خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگیں، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا، آپ کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا امام علی کے گھر کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ سیدہ زینب نے پوچھا، تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہے اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا کہ ہم امام علی علیہ السلام کے اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا امام حسین اور اولاد حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں سیدہ زینب و کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل عباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے ریگزار پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن الحسین باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور جو تو نے سیدہ زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ سیدہ زینب کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ ہائے میری آقا زادی، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرا مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور گریہ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو سیدہ زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و آزار پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا کہ خدا، مجھے اپنے آقا و مولا حسین سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی حال میں روتے ہوئے گزاروں گی۔ اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ سے میرے گھر آئیں،
ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سربراہانہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں محو تھا۔ ہند نے اس یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے برہنہ سر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی اور مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اوڑھائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سربراہانہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سربراہانہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ وائے ہو اے یزید تم پر۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔